السلام علیکم۔ پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے انڈین آرمی کی طرف سے ہے۔ تو دوستو، انڈین آرمی کو جب پاکستان سے بارڈر پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ انڈین آرمی ہر دوسرے دن ہی سیز فائر توڑ دیتی ہے اور ہیوی شیلنگ کرتی ہے پاکستان کے سیولین آبادی کے اوپر، اور پاکستان کی سیولین آبادی کو کافی نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، اور جب ان کو پاکستان آرمی سے منہ کی کھانی کی پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ابھی انڈین آرمی کی طرف سے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور کارنامہ سے انجام دیا گیا، اور وہ کارنامہ یہ انجام دیا گیا کہ انڈین آرمی کی طرف سے اپنی ٹروپس کو اور اپنی آرٹلری کو کشمیری سیولین آبادی کے اوپر ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، تاکہ وہاں سے پاکستان کے مورچوں کو تباہ کیا جائے۔ کیونکہ دوستو، جب پاکستان کی طرف سے فائر بیک کیا جاتا ہے تو انڈین آرمی کی جو بھی چیک پوسٹ ہوتی ہے اس کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا جاتا ہے، اور انڈین آرمی کو کافی نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، جس میں ان کو جانی نقصان، مالی نقصان دونوں ہی پہنچایا جاتا ہے۔ اب انڈیا کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے کہ اپنی آرٹلری کو سول آبادی کے اوپر لگایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں سے پاکستان کی چیک پوسٹ کو پر حملہ کیا جائے۔ وجہ یہی ہے تاکہ جب پاکستان واپسی میں ریٹرن فائر بیک کرے گا تو وہ جو ان کے گولے ہوں گے وہ سیدھا کشمیری آبادی کے اوپر ہی گریں گے، اور اس سے کشمیری جو مسلمان ہیں ان کا ہی نقصان ہوگا۔ تو ان کی طرف سے ابھی یہ ایک نیا پروفیشنلزم اپنا دکھایا گیا ہے، جس کے اندر ان لوگوں نے جو سول آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے انڈائریکٹلی ہی، اور وہ بھی مسلم سول آبادی کو، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے بھی اس طرح کا ہی کام کیا جاتا تھا، اور ان کو سول آبادی کے آگے ماؤنٹ کیا جاتا تھا تاکہ اپنے فورسز کو بچایا جا سکے، اور یہی کام انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی طرف سے جتنی بھی سیولینز ہیں ان کو پہلے ہی اپنی جو ٹروپس ہے وہ اپنی گاڑیوں کے آگے باندھتے تھے، تاکہ جتنے بھی جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ ان پہ اٹیک نہ کریں اور یہ اپنے آپ کو ان کے حملوں سے بچا سکیں۔ اور اب انڈیا کے اندر ایک اور نیا شوشہ اٹھایا جا رہا ہے کہ انڈیا کو اب ایک اور بالا کوٹ جیسا سٹرائک پاکستان کے اوپر کرنا چاہیے، کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے بتائیں کہ جس طرح انڈیا نے پہلے پاکستان کے اندر 350 دہشت گردوں کو مار گرایا تھا، انڈیا پھر سے پاکستان کے اندر کی ہیوج ایکشن لے سکتا ہے۔ اور اس کے رسپانس میں انڈیا کو پاکستان نے 2 جہاز گفٹ بیک بھی کیے تھے جو پاکستان کے اندر انڈیا کے آگے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی طرف سے جس لحاظ سے انڈیا کو ریٹیلیٹ کیا گیا تھا وہ انڈیا دیکھتا رہا اور پوری دنیا کے سامنے منہ چھپاتا رہا، اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انڈین آرمی کتنی پروفیشنلزم ہے ان معاملات میں، کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سیکیور کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی دوسری ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے۔ تو دوستو، پاکستان آرمی کی طرف سے اب فائنلی طور پہ چائنا کے جو Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر ہے اس کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ اس کی پرفارمنس اور اس کے ٹیسٹ ٹرائلز بھی لیے جائیں، کیونکہ پاکستان آرمی اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بنے ہوئے وائپر اٹیک ہیلی کاپٹر کو حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ان پر پابندی لگا دی گئی، اور یہ اٹیک ہیلی کاپٹر اب پاکستان کو نہیں مل سکتے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 30 Tu-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈیلز کو بھی سائن کیا تھا ٹرکی کے ساتھ مل کے، مگر جو اس کے اندر انجن استعمال ہوتے تھے CTS-800 وہ امریکن میڈ تھے، اور امریکہ کی طرف سے ان کو ایکسپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹرز بھی اب نہیں مل سکتے۔ تو اب پاکستان آرمی کے میجر جنرل سید نجیب احمد کی طرف سے اب یہ مکمل طور پر کہہ دیا گیا کہ پاکستان آرمی اپنے نیو اٹیک ہیلی کاپٹر کے لیے اب ہو سکتا ہے چائنا کی طرف ہی دیکھے اور چائنا سے ہی اب لے، کیونکہ پاکستان کو جو میجر 2 آپشن تھے وہ نہیں مل رہے، اور پاکستان نے پہلے ہی چائنا کے Z10 جو اٹیک ہیلی کاپٹر تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ پاکستان اس کی پرفارمنس سے ناخوش تھا، اور اس کا انجن اتنا پاورفل نہیں تھا اس کی پرفارمنس کے لحاظ سے۔ اس وجہ سے اب جو Z10M ہی ایک نیو ویریئنٹ نکالا گیا جس کا انجن بھی امپروو کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر نئے ایویونکس کا بھی استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اب ہم بات کریں تو Z10ME جو ہے اس کو اس لیے امپروو کیا گیا تاکہ چائنا اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کر سکے، اور یہ چائنا کے اندر اس وقت 50 سے زیادہ کی تعداد میں انڈکٹ بھی کیے جا چکے ہیں، اور پاکستان کو دوبارہ سے آفر کیا گیا تاکہ پاکستان ان کو دوبارہ سے ٹیسٹ ٹرائلز لے اور ان کو خریدے، کیونکہ پاکستان کو پہلے بھی Z10 جو اٹیک ہیلی کاپٹر تھا وہ دیے گئے تھے 3 کی تعداد میں، جن کو پاکستان نے اپنے ملک میں رکھا تھا، اور ان کو پہاڑی علاقوں صحرائی علاقوں کے اندر استعمال کیا تھا، ان کی پرفارمنس کو دیکھا تھا تاکہ یہ زیادہ اونچائی میں کیسے پرفارم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
گرم علاقوں میں ان کی پرفارمنس کیسی ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے اندر اس کے انجن کی پرفارمنس بہت میٹر کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پہ لگنے والے ہتھیار اور اس کے اندر استعمال ہونے والے ایویونکس بھی۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے فیوچر میں کون سے اپنے لیے ایسا اٹیک ہیلی کاپٹر چوز کرتی ہے جو کہ ان کی ضرورت پورا کر سکے۔ ہو سکتا ہے پاکستان ترکی کے ساتھ اپنی ڈیل کو برقرار رکھے اور ان سے ہی 30 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر خریدے، یا ہو سکتا ہے اب پاکستان ٹوٹلی جتنے ہیلی کاپٹر ہے چائنا سے ہی حاصل کرے۔ اب یہ ہمیں عنقریب آنے والے 2 سے 3 سالوں کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ تو دوستو آج کی تیسری ڈیفنس اپڈیٹ ٹرکی کی طرف سے ہے۔ تو دوستو ٹرکی کی طرف سے اپنے ہیلی کاپٹر لینڈنگ ڈیک جو ہے اس کو بنانے کی تیاری کی گئی ہے اور اس کو کافی حد تک کمپلیٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ ترکی نے اس کو بنانے کا لائسنس جو ہے اٹلی سے حاصل کیا تھا، اور ان کے اوپر اب جو جہاز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی ٹرکی کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے۔ ترکی کی طرف سے لینڈنگ جو کیریئر ہے، ہیلی کاپٹر لینڈنگ کیریئر، اس کو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹرکش نیول پاور جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے، ساتھ ساتھ ٹرکش نیوی کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بھی بڑھایا جائے۔ اور ٹرکش جو ہے اس طرح کے جو ہیلی کاپٹر کیریئر ہوتے ہیں ان کو سیریا کے ساتھ ڈپلوائے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ جو ترکش گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو فائر سپورٹ دی جا سکے اٹیک ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ ورٹیکل ٹیک آف والے جو جہاز ہیں وہ بھی ایکوائر کرنے کی طرف سے ٹرکی کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو بھی ان جہازوں ان ہیلی کاپٹر کیریئر جو ہیں وہاں سے آپریٹ کیا جائے تاکہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس کی حفاظت کی جا سکے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور بیل آئیکن نہ دبانا بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔